البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات قرآن کریم کے سورہ مبارکہ سورہ طہر کی تیسری آیت مبارکہ کے ذیل میں اس اشہ محرم کی مجالس کا آغاز ہوا جو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، ہدایت کی سبیل کر دی ہے، ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ اختیار تمہارا ہے، تمہاری مرضی ہے، چاہے تم ہمارے چنے ہوئے ہادیوں کو مان کر شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ اور چاہے ان کا انکار کر کے کفران نعمت کرنے والے بندوں میں شامل ہو۔ میں نے کل بعد آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ نے ایک لمحے بھر بھی کائنات کے کسی بشر کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم ہادی خود بناؤ، تم رہبر خود بناؤ، تم الہی نمائندے کی پیروی کرو، تمہیں ماننے کا حکم ہے، بنانے کا حکم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں جملہ ابتداءً عرض کر دوں اور آپ متوجہ ہو جائیں تو دو تین باتیں آپ حضرات کے ذوق سماعت کی نظر کر دوں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو پہلے اسے علم عطا کرتا ہے، پہلے اسے معصوم بناتا ہے، پھر کائنات کے لیے رہبر بنا کے بھیجتا ہے۔ ہم اور آپ جسے چنتے ہیں اکثر ہمیں اپنے چنے ہوئے پر پچھتاوا ہوتا ہے، اور یہ الیکشن جو ہے اس نے سب چیزیں اجاگر کر دی ہیں۔ ہم چن لیتے ہیں اور اس کے بعد 5 سال تک اپنی تقدیر کا ماتم کرتے ہیں کہ کس کم وقت کو چن لیا۔ تو ہم اپنے چنے ہوئے پر پچھتاتے ہیں۔ خدا جسے چنتا ہے تو وہ حال کے آئینے میں مستقبل کو دیکھتا ہے، آنے والے زمانے کو بھی وہ پیش نظر رکھتا ہے۔ ہم تو بس جو موجود ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو عہد عادل میں کثرت سے استعمال ہونے والا جملہ ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہمارے چننے میں اور اللہ کے چننے میں فرق یہ ہے، ہم نے اکثر جسے چنا بعد میں اس کو چنے جانے پر ہم خود پچھتائے کہ ہم نے ایک غلط آدمی کو چنا، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ خائن ہے، وہ چور ہے، اس نے فلاں کی زمینیں ہڑپ لی، اس نے فلاں پر ظلم کیا۔ یہ اکثر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جسے چنا، دنیا کا کوئی بشر اس میں کوئی نقص نہیں نکال پایا۔ وہ لوگ جنہوں نے اماموں کی زندگیاں قید میں گزروا دی، وہ بھی امام کے کردار پر داغ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ اللہ کا چنا ہوا اور انسان کا چنا ہوا۔ میں 2 جملوں میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ جسے منتخب کرتا ہے وہی سچا ہادی ہوتا ہے، دنیا والے جسے چنتے ہیں وہ ہادی نہیں آتنکوادی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے میں نے کل عرض کیا تھا، تھوڑے سے 2-3 باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت آئے گا آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ فرش عزا، یہ عزا ہے سید الشہداء، احسان ہے ہمارے ماں باپ کا کہ جنہوں نے ہمیں وراثت کی شکل میں اپنی چھوڑی ہوئی جائیداد سے زیادہ عظیم دولت مجلس حسین کی شکل میں دی۔ اب اسے باقی رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور صبح کی مجلس میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ زندگی کے کروڑویں حصے بھر بھی ہمارے ذہنوں میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ مجلسیں ہماری وجہ سے باقی ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، ہم مجلسوں کے صدقے میں باقی ہیں۔ ایک بات اور جو پیغام کے طور پر میں اپنے بڑوں کے لیے کبھی کچھ نہیں پڑھتا، میرے بڑے مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں، چھوٹے بھائیوں اور بچوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ عزاداری محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا، آپ نے لال ٹی شرٹ اتار کے رکھ دی، آپ نے پیلی ٹی شرٹ اتار کے رکھ دی، آپ وہ کپڑے نہیں پہنیں گے کہ جو لال پیلے ہیں، رنگین ہیں، کلرز والے ہیں۔ آپ نے زیب تن پرانے سے پرانا کرتا نکالا، شوق سے پہن رہے ہیں۔ ایام اعزا سے الگ اگر آپ کو گھر میں بھی وہ ٹی شرٹ پہننے کے لیے دے دی جائے تو آپ تیار نہیں ہوتے پہننے کے لیے۔ وہی ٹی شرٹ پہن کے آپ ہجوم میں جا رہے ہیں، مجلسوں میں جا رہے ہیں، مجمع میں جا رہے ہیں، پرانے کپڑے
رنگ کے پہن رہے ہیں آپ، کوئی شرم اور حیا آپ کو نہیں آتی ہے. کیوں؟ زیب تن آپ نے مجلس والا لباس کیا، غم والا لباس کیا. لیکن میرے عزیزوں، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میری گزارش بھی ہے اور میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے. محرم حسین کا غم لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے. محرم صرف لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں، محرم کردار کو تبدیل کرنے کا نام ہے. خالی کالے کپڑے پہن لینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے پیلے، لال اور معیوب کلر کے کپڑے السلام علیکم یا ولی اللہ. آپ نے محسوس نہیں کیا شاید جملہ السلام علیکم یا ولی اللہ؟ حسین اس عظیم ولی کا نام ہے جو ایک مجرم کو بھی ایک شب میں کردار تبدیل کر کے ولی اللہ بنا دیتا ہے. یہ اختیار حسین ہے. یہ عزاخانے، یہ مجلسیں، آپ سوچیں کہ آپ تڑپ کے مانگتے ہیں، کیا نہیں ملتا ہے. خدا کی بارگاہ سے ایک دفعہ مایوس ہو کے آپ آ جاتے ہیں اور آگے آپ نے زری پکڑی اور علم پکڑا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ مراد مل گئی. نہ جانے کتنے ایسے لوگ جن کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، اس در سے آ کے مانگتے ہیں. بس ایک چیز ہے، اس در سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اگر سلیقہ آ گیا تو خدا کی قسم اس در سے مانگی ہوئی کوئی دعا انسان کی قیامت تک رد نہیں ہو سکتی. یہ میں ضمانت دیتا ہوں. چاہیے تو یہاں سلیقہ چاہیے، اطمینان چاہیے، یقین چاہیے حسین پر. لوگ تو آتے ہیں اور بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. میں نے عرض کیا کہ کردار بدلے، اور ان ایام اذاں میں اپنے کردار کو سنوارنے میں اتنا کھو جائیے آپ کہ کسی دوسرے کے اوپر تبصرہ کرنے کی آپ کو فرصت بھی نہ ملے. صرف اپنے کردار کی فکر رہے. حسین کیا تھے، حسین کا پیغام کیا تھا، حسین کا میسج کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کی نیند سوتے رہے، مؤذن اذان کی آوازیں بلند کرتا رہے اور صبح اٹھ کے انعامات کے ساتھ مجلس حسین میں جا کے بیٹھے. مجلس حسین بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن اس سے بڑا سرمایہ مقصد حسین. مجلس میں جانا، مجلس میں حاضر ہونا یہ ہماری خواہشات ہیں، لیکن نماز میں شریک ہونا یہ مقصد حسین. کس کے لیے؟ کوئی جاگیر کی لڑائی تھی، تخت و تاج کی لڑائی تھی حسین اور یزید کی؟ وہ جس نے اپنی چوکھٹ پر آئے ہوئے غیر کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیا. خدا کی قسم اگر پوری کائنات یزید مانگتا تو حسین اس کی جھولی میں ڈال دیتے، لیکن وہ بدگمان تھا. اس نے یہ سوچا کہ ہم جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے. کیا جاگیر کا جھگڑا تھا، جائیداد کا جھگڑا تھا؟ خدا کی قسم جاگیروں پر لڑنے والے نہ جانے دنیا میں کتنے تھے، ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہا. حکومتوں کے لیے لڑنے والے دنیا میں نہ جانے کتنے پیدا ہوئے اور چلے گئے، آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے. حسین لڑے امت کے لیے، حسین لڑے مذہب کے لیے، حسین لڑے آدمیت کے لیے. اسی لیے آج کائنات کے گوشے گوشے میں حسین کا نام عقیدت، محبت اور خلوص کے ساتھ لیا جاتا ہے. مانگیے آپ اس در پہ آ کے اپنے کردار کو سنوارنے کی دعائیں. مجھے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، کیونکہ خصوصاً ایام اذاں میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے آنسو. مصائب اگر تھوڑے طولانی ہو جائیں تو آپ معاف کریے گا، کیونکہ میں 10 دن مصائب میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا. مقصد یہی رہتا ہے کہ آپ تو 50 قدم سے نکل کے آئی ہیں، لیکن حسین کی ماں باقی سے یہاں تک آئی ہے اور اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کے آنسو چاہیے. وہ آنسو لینے آئیے. آپ اتنا شاد کر کے بھیجیے بی بی زہرا کو کہ یہ احساس نہ ہو کہ ہجوم میں مجلس نہیں ہوئی، چند لوگوں میں مجلس ہوئی تو ہم کو آنسو. اتنے آنسو دیجیے بی بی سیدہ کو کہ شہزادی یہ نہ سمجھیے گا کہ حالات نے
ایسا پہرا لگایا کہ ہم ہجوم میں آپ کے لال کا تذکرہ نہیں کر پا رہے ہیں، تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ایسا گریا کریں گے تڑپ کے جہاں خلوص کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ شہزادی ہمارا عرصہ قبول کیجئے، ہم قریب آپ کے لال کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے بی بی، بس ہم غریبوں کا عرصہ قبول کر لیجیے۔ اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شہزادی یہاں سے مایوس ہو کے نہ جائیں، شاد ہو کے جائیں۔ ہاں ارباب عزا، یقیناً اس در پہ کوئی آیا تو مایوس نہیں گیا۔ راہب عیسائی ہے، اولاد نہیں ہے، رسول کا زمانہ ہے، رسول کی خدمت میں آتا اور آگے کہتا اللہ کے پیغمبر مجھے اولاد نہیں ہے، آپ مجھے اولاد دے دیجئے۔ جبریل کا نزول ہوا اور جبریل نے کہا کہ منع کر دیجئے اللہ کے نبی، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ رسول نے کہا کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، سلام حسین کریمی پر۔ وہ اٹھا اور مایوس ہو کے چلا کہ عالمین کے لیے جسے رحمت بنا کے بھیجا وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں، تو اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹا نواسا زانو کو بیٹھا تھا، جس سے راہب کی مایوسی نہ دیکھی گئی، کب وہ حسین چاہے گا کہ اس کا عزادار مایوس ہو۔ بہت کریم ہے حسین، خدا کی قسم۔ میں ایک جملہ کہہ دوں ابتداً، اور اگر آپ اس جملے کو محسوس کریں گے تو 10 دن آپ کس طریقے سے مجلس کریں گے وہ آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ کے دل میں یہ جذبہ، ہم حسین کو بہت چاہتے ہیں، ایسے پہرے پھر بھی مجلس کریں، خدا کی قسم ہم اور آپ حسین کو کیا چاہیں گے۔ ہم نے حسین کو اس وقت پکارا ہے کہ جب ہمارا شکم پر ہے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ہم نے حسین کو اس وقت پکارا ہے کہ جب ہمارے لیے آسائشیں بہترین فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے حسین کو اس وقت یاد کیا ہے کہ جب ہم پیاسے نہیں ہیں۔ اس غریب حسین نے آپ کو اس وقت کیا کہ جب گلے پر خنجر چل رہا تھا۔ اے میرے لال سجاد، زندان شام سے چھوٹ کر جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام جزاکم ربکم، خدا کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے، خدا کی آنکھوں پر رحمتیں نازل کرے۔ نہ کوتاہی کیجیے گا زیادہ رونے میں کوتاہی بالکل نہ کیجیے گا، شرم نہ کیجیے گا، بلند آواز سے روئیے گا، یہ ایمان کی خواہش ہے۔ ہاں عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا، راہی مایوس ہو کے جانے لگا۔ حسین نے راہب کا دامن، ننے سے حسین نے راہب کا دامن پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہتے کہاں جا رہا ہے؟ کہا کیا کروں، بڑی امید لے کے آپ کے نانا کے پاس آیا تھا۔ کہا چلو، دامن پکڑ کے حسین لے کے آئے راہب کو۔ نانا کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہا میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ کہا ایک بیٹا دیا۔ کہا بیٹا کوئی اولاد نہیں۔ کہا 2 بیٹے دیے۔ کہا بیٹا کوئی اولاد نہیں۔ کہا 3 بیٹے دیے۔ دیکھیے یہاں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ رسول سے حسین ضد کر رہے تھے، اگر رسول بار بار منع نہ کرتے تو حسین کی عظمت دنیا کو پتہ کیسے چلتی۔ ایک بار آواز آئی، اے میرے حبیب پریشان نہ ہو، حسین کی زبان سے جو نکل گیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ پورا کروں گا۔ 7 بیٹے دے دیے حسین کو نے راہب کو۔ جب چلنے لگا تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے حسین کی خدمت میں ایک درخواست کر دی۔ آپ محسوس بھر کریں، بس میں نے عرض کیا چھوٹے سے حسین کی خدمت میں راہب ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ ایک کریم ابن کریم، تو نے تو ہمیں دولت سے مالا مال کر دیا، بس ایک کرم اور کر دینا کہ میرے گھر کبھی آنا تاکہ ہم آپ کی ضیافت کر سکے، خاطرداری کر سکے۔ حسین نے پلٹ کے عجیب جملہ کہا، آؤں گا، یہ وعدہ ہے حسین کا، مگر ایسے حال میں آؤں گا کہ تو پہچان نہ پائے۔ حسین کے یہ خدمت کے جملے راہب کی سمجھ میں نہ آئے۔ کون سوچ سکتا ہے جو اتنا قریب ہو اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ چلا گیا، جانے کے بعد اپنے گھر پہ روز انتظار کر رہا ہے کہ حسین نے وعدہ کیا ہے تو وہ سچا ہے، وہ آئے گا ضرور۔ 7 بیٹے ہوئے بیٹوں کو بٹھا کے کہتا تھا، دیکھو جس مولا کے صدقے میں تم آئے ہو وہ آقا کسی دن آئے گا، جب وہ آ جائے تو تعظیم کے لیے اٹھ جانا۔ عزادارو، حالات تبدیل ہوئے، وقت بدلا، مدینہ اجڑا، کربلا آباد ہوئی۔ 10 محرم کو صحرا کا چمن خزاں کے حوالے ہو گیا۔ لٹی ہوئی بیویاں، اجڑی ہوئی بیویاں، کٹے ہوئے شہداء کے سر، زنجیروں میں جکڑا حسین کا بیٹا، رزق بستہ علی کی لاڈلی۔ قافلہ چلا بیرون کوفہ، دیر راہب کے قریب یہ قافلہ ٹھہرا، رات کا وقت ہو گیا۔ ایک
मर्तबे जैसे ही अंधेरा छाया, हुसैन के सीना पर सोने वाली बच्ची को बाबा का सीना याद आया। तड़प के रोई, हाय मेरा बाबा हुसैन। राहिब की ज़ौजा उठी, राहिब के हुजरे में आई, बाजू पकड़ के हिलाया, मुझे ये बता, जिस करीम ने बेटे अता किए उसका नाम क्या बताता है तू? का हुसैन नाम है। का बाहर जाके देख, कोई बच्ची है जो हुसैन का नाम लेके रो रही है, उससे कह दो कि करम करे जब तक मेरे दरवाजे है हुसैन का नाम लेकर न रो। राही बाहर निकला, अजब मंजर देखता है, कुछ रसन बस्ता बीवियां हैं, कुछ कटे हुए सर हैं, एक नहीं वो लागर लोहे में जकड़ा हुआ है, एक बीबी को सारी बीबियां हिसार में लिए हैं, नेज़े पे कुछ सर आवेजा हैं जो दीवारों के सहारे से खड़े हैं। राहिब करीब पहुंच के कहता, ये बताओ तुम्हारे काफिले में कोई बच्ची है जो हुसैन का नाम लेकर रोती है? ज़ैनब कहते, हाँ भाई, तुझे कोई परेशानी है? नहीं, परेशानी है, खूब रो, लेकिन चूंकि हुसैन मेरे करीम आका का नाम है तो कम अज कम इतना कह दो इस बच्ची से, जब तक मेरे दरवाजे हुसैन का नाम लेकर ना रोए मेरा कलेजा पड़ता है। ज़ैनब समझ गई मेरे भैया का कोई चाहने वाला है, जा भाई, जब तक तेरे दरवाजे पे बच्ची है हुसैन का नाम लेके नहीं रोएगी। राहिब पलटा, जैसे घर में दाखिल होना चाहता है, आवाज आई, राहिब तुम पा मेरा सलाम। राहिब ने मुड़ के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर राहिब अंदर दाखिल होना चाहता, फिर आवाज आई, राहिब तुम पा मेरा सलाम। राहिब ने मुड़ के देखा, कोई जवाब न मिला, कोई नजर नहीं आया। फिर एक मरतबे राहिब अंदर जाना चाहता, आवाज आई, राहिब हम बार बार तुम्हें सलाम करते, तुम जवाब के काबिल भी नहीं समझते। अब जो राहिब ने मुड़ के देखा तो एक सर से आवाज आ रही थी। राहिब समझ गया कोई अजमत वाला सर है, करीब गया, खूली से कहता है, ये सर एक रात के लिए मुझे दे दे। 60,000 दिरहम पर एक रात के लिए राहिब ने वो सर लिया, दामन में लेके आया और उस हुजरे में ला के रख दिया। बस आपकी इबादत तमाम है, 2 मिनट की जहमत है। ला के वो सर उस हुजरे में रखा जो हुसैन के लिए सजा के रखा था। आधी रात गुजरी, एक मर्तबे राहिब की ज़ौजा उठी, उठने के बाद बाजू पकड़ के हिलाया, ये बताइए तू किसका सर ले आया? का हुआ क्या? क्या मैंने देखा आसमान का दरीचा खुला, एक बीवी बालों को बिखरा के आई, सर के पास आके मातम करती, हाय मेरा प्यासा हुसैन, हाय मेरा गरीब वतन हुसैन। राहिब बेचैन हो गया, एक मर्तबे जाके अपने बच्चों को जगाया, 7 बच्चों को बिठाया, दरमियान में सर रखा, पूछा सर बता किसका सर है? आवाज आई, अना गरीबुल। राहिब ने कहा तेरे सर में पड़ी हुई खाद बता रही है तो गरीबुल वतन है। ये सर बता किसका सर है? काना मजलूमुन। कहा तेरे सर वतन की जुदाई कह रही है, तू मजलूम है। राहिब सवाल करता रहा, जवाब आते रहे। एक बार राहिब ने तड़प के कहा, तुझको इन बच्चों की कसम, बता तू कौन है? कटे सर से आवाज आई, राहिब पहचाना नहीं? मैं हुसैन हूँ राहिब मैं हुसैन हूँ, वादा किया था मैं आऊंगा। ए राहिब मदीना उजड़ गया।